الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے کلام پاک میں سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کا نزول فرمایا ہے، اور یہ آیت جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تھا تو اس کے شروع کے اندر اس آیت کو لکھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ناظرین، یہ جس کو ہم تسمیہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے ابتدا کرنا، شروع کرنا، اور اللہ کے نام سے، اللہ کی نام کی برکات سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہر ذی شان کام، ہر کام جو قابل ذکر کام ہو، محتم شام کام ہو، اگر اس کو بسم اللہ کے ساتھ شروع نہ کیا جائے تو فہو ابتر فہو اقطع، تو وہ نامکمل ہو، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی برکت نہ ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو قرآن کی صورت میں ایک عظیم کتاب عطا کی ہے، اور اسی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ کلمات عطا فرمائے ہیں، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ خاص طور پر سبحان اللہ اور الحمدللہ، اللہ اکبر، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کلمتان حبیبتان، کہ دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان علی المیزان، اور میزان پر، تولنے پر بہت بھاری ہیں۔ اور وہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے میرا اللہ، تمام کی تمام حمد، قابل ستائش چیزیں اسی کے لیے ہیں، اور پاک ہے میرا اللہ جو عظیم ہے، جس سے کوئی ذات بڑھ کر نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کے لیے جو دعا عطا فرمائی، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی یہ وہ دعا ہے کہ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، کہ قرآن کی ابتدا، سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے، اور جب جنتی جنت کے اندر پہنچ جائیں گے تو ان کا آخری کلام کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے شیطان سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ تعوذ عطا فرمایا، جس سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ تسمیہ عطا کیا۔ اب یہ تسمیہ جو ہے ناظرین، آتا ہے روایات کے اندر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو ہر آیت، ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تسمیہ جو ہے وہ کتنی بابرکت چیز ہے، مبارک چیز ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اس کا نزول کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام جو آسمان اور زمین کے جو مشرق اور مغرب کے کونے ہیں، جہتیں ہیں، ان سب کو منور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسمیہ عطا کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ تسمیہ جو ہے یہ خاص طور پر میرے بھائی سلیمان اور داؤد کو عطا کی گئی اور مجھے عطا کی گئی، باقی تو پھر بعد میں ہر نبی جو ہے اس کا کلام کرتا تھا، ورد کرتا تھا، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تسمیہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو لہذا ناظرین یہ ایک دعا ہے اور یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جو ہمارے ہر فعل کو، ہمارے ہر قول کو کیا کرتا ہے؟ تصدیق کر دیتا ہے، ایک مہر لگا دیتا ہے، اس کے اوپر ایک جو ہے خاتم، جس کو کہتے ہیں نا ختم اللہ علی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے۔ اسی طرح سے اس کلام کے ذریعے سے، اس دعائیہ کلمات کے ذریعے سے ہمارے ہر فعل کے اوپر اللہ رب العزت کی برکات کی جو ہے، اللہ رب العزت کے نام کی، اللہ رب العزت کی جو علو شان ہے، ان کی ذات کی جو ہے وہ برکات ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں اور تصدیق ہو جاتی ہے۔ جس کو کہتے ہیں نا جی، آپ جاتے ہیں نوٹری پبلک کے پاس اور کوئی بھی ڈاکومنٹ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو نوٹیفائی کروا کے آؤ، تو آپ اس کو تصدیق کرواتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب ایک انسان کوئی بھی کام شروع کرتا ہے اور اس کے اندر جب وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو تصدیق حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کو قبولیت بھی مل جاتی ہے۔ اکثر علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو بسم اللہ ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ لفظ اللہ جو اللہ کا ذاتی نام ہے، پھر الرحمن ہے، الرحیم ہے جو اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں اور جن کے اندر صفت رحمانیت پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو ناموں کے ساتھ کس کو؟ بسم اللہ کو شروع فرمایا۔ جیسا کہ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی انہی دو صفاتی نام کے ساتھ اپنی جو سورہ فاتحہ ہے اس کی ابتدا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسمیہ جو ابتدائی کلمات ہیں ان کو بھی انہی دو صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منسلک کیا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام کئی ہزار ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ 4000 کے قریب ہیں، بعض نے کہا 3000 ہیں، اور 99 تو جو ہم قرآن میں شروع کے اندر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، احادیث کے اندر جو پائے جاتے ہیں، 99 پہ تو کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں۔ تو ان تمام ناموں کو اگر مجتمع کر لیا جائے اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تمام صفاتی ناموں کی برکات چاہتا ہے تو وہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو وہ سارے کے سارے جو اللہ رب العزت کے نام ہیں ان سب ناموں کی برکات اس کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ اللہم، یہ جو اللہم صلی اللہ کے اندر جو اللہم ہے، علماء نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جیسے کوئی انسان قرآن کہتا ہے نا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہ اللہ کو پکارو یا تو اللہ کہہ کے یا الرحمن کہہ کے، اور وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، جتنے بھی خوبصورت نام ہیں وہ سارے ہی اللہ کے ہیں جن سے تم اس کو پکارتے ہو۔ تو اگر اب ایک شخص ہے وہ کہتا ہے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح، یا قہار، یا غفار، اور مختلف اللہ تعالیٰ کے نام لے کر پکارتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کہتا ہے اللہم، جب اللہم کہتا ہے تو اس سے مراد یہ کہ وہ اللہ کے تمام ناموں کو جمع کر کے ان ناموں سے اللہ کو پکار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تمام ناموں کو جمع فرما دیا اللہم کے اندر۔ اسی لیے اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جب کوئی شخص کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کے تمام ناموں کی برکات کو حاصل کر لیتا ہے، شامل کر لیتا ہے۔ دیکھیں مسلمان ہے، مسلمان جو بھی کام کرے گا اس کو کس چیز کی برکت، چاہے بڑا کام ہو چھوٹا کام ہو، مسلمان کا کوئی بھی فعل ہو اس کو جو برکات چاہیے ہوتی ہیں کس کی چاہیے ہوتی ہیں؟ وہ اللہ رب العزت کی چاہیے ہوتی ہیں۔ اسی لیے کتنا انفسائز کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، ہر کام کے۔ یعنی آپ جب اندازہ کر لیں کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ، تو اس سے زیادہ یعنی سب سے زیادہ بابرکت کلام تو قرآن ہے جب اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہو رہی ہے۔ اسی لیے جب ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، الف با تا سکھاتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کی بسم اللہ کر رہے ہیں، یعنی اس کی ابتدا کر رہے ہیں اللہ کے نام کی برکات کے ساتھ کہ اب یہ جو ہے قرآن پاک پڑھے گا۔ تو جب اللہ کی کتاب، اتنی عظیم کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے تو اس کے بعد تو کوئی کام جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ کسی کتاب کی، اللہ کی کتاب کے سامنے کیا حیثیت؟ کسی خط کی، کسی کلام کی، کسی تحریر کی، کسی کالم کی، کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔
اللہ کے کلام کے آگے جب اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے تو کیوں نہ دنیا کے اندر ہر کلام، ہر خط اور ہر تحریر اور ہر کالم اور ہر جو بھی آپ نثر کے اندر، شعر کے اندر جو بھی بات آپ کہنا چاہتے ہیں، اس کی ابتدا بھی کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ بسم اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، تاکہ بسم اللہ کی برکات حاصل ہو جائیں، اللہ کے نام کی برکات حاصل ہو جائیں، اور انسان جو ہے وہ اپنے رب کو، اپنے اللہ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ ہر چیز میں اس کی برکات کو شامل کرنا چاہتا ہے، اس کی مدد کو شامل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو بسم اللہ پڑھو۔ اب آپ دیکھیں گھر سے نکلتے وقت، اب جو شخص جو ہے گھر سے نکلتا ہے، حضور نے فرمایا اگر وہ بسم اللہ ہی توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے جتنے اس دن کے کام ہوتے ہیں ان سارے کاموں کی رکاوٹوں کو اللہ دور کر دیتے ہیں، اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو شرور سے، فتنوں سے، فساد سے، حادثے سے، شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ صرف آپ گھر سے جب بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے نکلتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو جب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور بسم اللہ پڑھ کر جب داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی برکات آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ بھائی اب اس گھر کے اندر نہ آپ کا قیام ہے نہ آپ کا طعام ہے۔ جب ایک انسان صرف سلام کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو فرشتہ شیطان کہتا ہے کہ بھائی اس گھر میں تمہارا قیام نہیں ہے، اور پھر اس گھر میں تمہارا طعام نہیں ہے، اور پھر جب وہ ساتھ میں بسم اللہ بھی پڑھ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اب تو نہ تم اس گھر میں ٹھہر سکتے ہو اور نہ ہی تم اس گھر کے اندر جو ہے وہ آپ کھانا کھا سکتے ہو، تو لہذا اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کی برکات حاصل کر لی ہیں، اللہ کے کلام کا احصار یعنی قلعہ بندی کر لی ہے، اپنے آپ کو احصار میں لے لیا ہے۔ اب دیکھیں یہ بہت، میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں، حالانکہ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، ہمارے ہاں ان کو چھوٹی باتیں کہا جاتا ہے، یہ ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے ان باتوں کو کہ بھئی گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنی ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنی ہے، اور سیدھا پاؤں نکال کر پھر سیدھے جوتا پہن کر یعنی سیدھے پاؤں کو پہلے ڈال کر، یعنی یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو ہم اہمیت نہیں دیتے، تو لہذا یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے۔ جو انسان ہر چیز کے اندر اللہ کے نام کی برکات شامل کر لے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کر دعا کو شروع کرتا ہے، اپنے کلام کو شروع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور تھال آیا کھانے کا، تو ایک دیہاتی عرابی آدمی آیا، ایسے ہی ہاتھ ڈالا اس نے، حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، تو اس کو کہا کہ بھئی پہلے تم بسم اللہ پڑھو۔ پھر جب کھانا شروع کیا، پھر ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا، ایک بچی بھاگتی ہوئی آئی، اور وہ کھانے میں اس نے ہاتھ ڈالا، حضور نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور کہا کہ پہلے بسم اللہ پڑھو۔ پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھو جب ہم نے بسم اللہ پڑھ لی تھی تو شیطان مایوس ہو گیا تھا، اور اب اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بھئی میرا اب اس میں کوئی حصہ نہیں، اب میں اس کھانے میں کوئی بے برکتی نہیں کر سکتا، تو اس نے وہ دیہاتی کی صورت میں داخل ہونے کی کوشش کی کہ وہ بسم اللہ پڑھے بغیر وہ داخل ہو جائے، حضور نے اس کو روک لیا۔ پھر وہ بچے کی صورت میں کہ بھئی بچی جو ہے وہ جو بچہ ہے بغیر بسم اللہ پڑھ کر جو ہے وہ ہاتھ ڈال رہا ہے تاکہ کھانا بے برکت ہو، تو حضور نے فرمایا دیکھو، تو اس سے بات پتہ چلی کہ جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں۔ جب آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں تو اس کھانے سے میں برکت ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی آئے، نئے نئے مسلمان ہوئے، کہا یا رسول اللہ جو ہے وہ میں کھانا کھاتا ہوں، بہت کھانا کھاتا ہوں لیکن میرا پیٹ نہیں بھرتا، تو حضور نے فرمایا کہ تم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہو؟ نے کہا نہیں، تو کہا بسم اللہ پڑھا کرو۔ تو کچھ عرصے بعد آئے، کہا یا رسول اللہ میں اب میرا جو ہے وہ تھوڑے کھانے سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص کے سامنے کھانا رکھا گیا اور اس نے وہ سارا کھانا کھا لیا اور سارے ساتھی بھوکے رہ گئے، تو حضور نے فرمایا کہ تم نے جو ہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھی، جب تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کی وجہ سے یہ بے برکتی ہوئی۔ اب دیکھیں گھروں کے اندر اب کھانے کے کھانے، پتیلے کے پتیلے بن رہے ہیں، ڈشیں بن رہی ہیں، لیکن کم پڑ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ان کے اندر برکت نہیں ہے، اور جس گھر کے اندر ایک ڈش بن رہی ہے، 2 ڈشیں بن رہی ہیں،
اور بسم اللہ پڑھ کر خاتون جو ہے وہ کھانا پکاتی ہے، اور بسم اللہ پڑھ کر ذکر کرتے ہوئے کھانا جو ہے وہ ہر چیزیں سبزی کاٹتی ہے، پیاز ٹماٹر ہر چیز جو ہے بسم اللہ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ کھانے کو جو ہے وہ ڈوئی ہلاتی ہے، اندر چمچ ہلاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کی برکات کیسی ہوں گی، اس کی برکات جو ہے وہ کیوں نہ ہوں، وہ کھانا کیوں نہیں لذیذ ہوگا، وہ کھانا کیوں نہ سارے گھر والوں کو پورا ہوگا، بلکہ وہ عزیز و قارب رشتہ داروں کو بھی پورا ہو جائے گا، اس کے اندر اتنی برکت ہوگی۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اپنے کاموں کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ کیا کرو، بچوں کو سکھائیں جب کھانا کھانے بیٹھیں زور سے بسم اللہ پڑھیں ہر چیز میں، یہاں تک کہ جو ہے جب انسان اپنے کمرے کے اندر جاتا ہے، اپنے میاں بیوی جب کمرے میں جاتے ہیں تو اس وقت کے اندر بھی بسم اللہ پڑھیں اور بسم اللہ پڑھ کے بستر کے اوپر جائیں، ہر چیز کے اندر جو ہے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں تک کہ جب آپ وضو کرتے ہیں، وضو کرنے سے پہلے جب آپ اگر بسم اللہ نہیں پڑھتے تو آپ کے اعضاء تو دھل جائیں گے، آپ کے اعضاء دھل جائیں گے لیکن آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن جب آپ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرتے ہیں تو آپ کے اعضاء بھی دھلتے ہیں اور آپ کو ثواب بھی ملتا ہے، اور جتنے اعضاء آپ نے وضو میں دھوئے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اعضاء سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو لہذا یہ جو بسم اللہ ہے، دیکھیں اگر کوئی شخص جو ہے 786 مرتبہ، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے پریشان ہیں، یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، 786 مرتبہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی کام کریں اور جو ہے اسی طرح سے اس کو لکھ لیں تو یا پڑھ لیں کسی کام کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کام کو مکمل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے جو رکاوٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، راستے میں نے دیکھا کہ ایک صفحے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، میں نے اس کو اٹھایا، صاف کیا اور اپنے گھر لے کر گیا، اور میرے پاس عطر تھا، اس عطر سے میں نے اس کو معطر کیا اور لپیٹ کر جو ہے اپنی الماری میں رکھ دیا عزت اور احترام کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا، اللہ نے فرمایا کہ اے بندے تو نے میرے نام سے محبت کی، اس کو عزت دی، اس کو خوشبو کے اندر معطر کیا کہ جا میں بھی تجھے جو ہے آج عزت دیتا ہوں اور تیری زندگی کی تمام جو رکاوٹیں ہیں بندشیں ان سب کو ختم کرتا ہوں، اور تجھے جو ہے وہ میں تیرے لیے مغفرت کا اعلان کرتا ہوں کیونکہ تو نے میرے نام کی کیا رکھی، لاج رکھی، اس سے محبت کی۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے قبر کے پاس سے تو دیکھا کہ اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، کچھ عرصے بعد آئے دیکھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، تو بڑے حیران ہوئے، تو تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جس وقت عذاب ہو رہا تھا کہ وہ گناہگار تھا، اور جیسے ہی اس کا بچہ جب بڑا ہوا اور بولنے کے قابل ہوا اور اس نے سب سے پہلا لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو اللہ تعالیٰ کو لاج اپنے نام کی رکھی، اللہ کو غیرت آئی، اللہ نے کہا کہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان رحیم ہے، اور وہ کہے میں رحمان ہوں رحیم ہوں، اور میں اس کے باپ کو قبر کے اندر جو ہے وہ عذاب دوں، تو میں نے اس کی برکت سے اس کے باپ کے عذاب کو ختم فرما دیا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کا ذکر کرنے کی، بسم اللہ پڑھنے کی ہر چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔